اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم اسپیشل ٹرانسمیشن کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ آپ کی تربیت اور پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی، کیونکہ آپ کم عمر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کے گھر میں رہائش پذیر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آپ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور حکمت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا۔ آپ نے اپنی زندگی میں علم کی روشنی پھیلائی اور اسلامی علوم کی ترویج کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تو یہ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا کہ مومن بننا چاہیے، نہ کہ منافق۔ منافقت بہت بری چیز ہے اور منافق تو جہنم کی آگ میں جلے گا ہی جلے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری ایمان کی نشانی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوار ہو کر اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ واقعہ ہجرت کی رات کا ہے جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر کی لڑائیوں میں آپ کی بہادری نمایاں تھی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور مسلمانوں کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود چند صحابہ میں سے ایک آپ تھے جو آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبدود کو قتل کیا، جو کہ قریش کے سب سے بڑے جنگجوؤں میں سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں فتح دلائی۔ خیبر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر کا جھنڈا کل ایسے شخص کو دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ حضرت علی کو خلافت کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر منتخب کیا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور فتنے اور فسادات کا دور تھا، لیکن آپ نے عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت علی کی خلافت کا دور عدل و انصاف کا نمونہ تھا۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور کسی بھی صورت میں ظلم کو برداشت نہیں کیا۔
آپ کی حکمرانی میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے اور ہر شخص کو اس کا حق دیا جاتا تھا۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران اسلامی علوم کی ترویج کی اور آپ نے بہت سے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا اور مسلمانوں کو درست رہنمائی فراہم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں غم و افسوس بھر گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ تو ہم آپس کی لڑائیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کر جاتے ہیں، اور پھر وہ دشمنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں بنے گی؟ کچھ خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی زبان بہت فصیح و بلیغ تھی۔ آپ کی تقاریر و خطبات میں فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپ کی خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے معروف ہے۔ حضرت علی کے اخلاق و کردار بھی بے مثال تھے۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا نمونہ بنایا، ان کی پیروی کی، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت علی کی بہادری کا مظاہرہ ہوا۔ آپ نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور مسلمانوں کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک حقیقی مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کی محبت، قربانی، علم، عدل اور شجاعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ ہمیں علم و حکمت، عدل و انصاف اور حق و صداقت کی راہوں پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یاد رہے کہ دنیاوی لڑائیوں میں اپنی آخرت نہ خراب کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو کم کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ آپ کے الفاظ سے ان کی شان تو کم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی حیثیت نہیں رہتی۔ ہم ہیں ہی نہیں اس قابل، کوئی بھی جتنا بڑا بھی ولی آ جائے، جو بھی آ جائے، وہ حضرت علی کی شان کو کم کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس کا جو مقام ہے وہ کھلے دل سے مانا جائے اور اپنی درمیان کی لڑائیوں کو ختم کیا جائے۔ یہی نہ ہو کہ یہ لڑائیاں اور یہ فسادات آخرت میں گلے کا پھندا بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، ایسا نہ کریں۔